جمہوریت تو ابھی نہیں آئی ہے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، اس کی طرف سفر جاری ہے، وہ ایک آئیڈیل ہے، اس کو ابھی ہم نے پایا نہیں ہے۔ بھائی کروڑوں لوگ مر گئے تو آپ نے تو ابھی نہیں پایا ہے نا، مسئلہ ہے۔ اچھا جو جانتے ہیں ذرا گہرائی میں جانتے ہیں، جن پہ اب پھپتی چست کی جاتی ہے کہ یہ کانسپریسیز لے کے آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار کون سی جمہوریت ہے، یہ تو در حقیقت سرمایہ داروں کی آمریت ہے، جمہوریت کہاں ہے؟ یہ تو ایک فریب ہے جو دیا گیا ہے کہ تمہاری حکومت تمہارے ذریعے سے، یہ تو ایک گپ ہے جو چھوڑی گئی ہے، تمہیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اصل میں تو تمہارے کانوں میں وہی خبر ڈالی جاتی ہے جو سرمایہ دار چاہتا ہے، تمہاری آنکھوں کو وہی دکھایا جاتا ہے جو سرمایہ دار چاہتے ہیں، اس سے زیادہ تو تمہارے تک انفارمیشن ہی نہیں پہنچتی، معلومات ہی نہیں ہوتی کون سی آزاد رائے، تمہیں تو ایک خاص رائے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے دور میں آ کے یہ بات بہت کھل گئی ہے، یہ ہمارا یعنی پچھلی جو صدی تھی 20ویں صدی، اسے کہا جاتا ہے کہ نظریات کی صدی تھی، مطلب یہ جمہوریت ایک نظریہ ہے، اسی طرح جو کمیونزم ایک نظریہ تھا، اسلام ایک نظریہ ہے، وہ نظریات کی صدی تھی۔ یہ جو ہماری اب جو صدی ہے 21ویں صدی، اسے کہا جاتا ہے یہ نیریٹیوز کی صدی ہے۔ نیریٹیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہے، ماس میڈیا کے ذریعے سے بنانا ہے، وہ سچا جھوٹا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ نے بمبارمنٹ کرنی ہے اپنے بیانیے کے مطابق معلومات کی، لوگ وہی سوچ وہی بولنا شروع ہو جائیں گے جو آپ نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ پچھلی صدی میں بھی تھا لیکن ٹواں تھا، اس صدی میں تو بس ایک ہی کام، نظریے گئے باڑ میں اور سارا یہ بیانیوں کا دور آ گیا، میرا بیانیہ تیرا بیانیہ، یہاں تک کہ ایک صاحب نے کاؤنٹر نیریٹو بیان کیا تو ہم نے اسلام کو بھی بیانیہ ہی سمجھ لیا، سمجھ گئے نا؟ اسلام بیانیہ نہیں ہے، یہ تو نظریہ توحید سے کشید کیا ہوا ایک پورا نظام حیات ہے، یہ بیانیہ نہیں ہے۔ بیانیہ تو وہ شے ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، آپ نے بیان کر کے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ خیر، تو اس صدی میں آ کے تو یہ بات تو اور بھی کھل گئی ہے کہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور یہ کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کو، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر؟ اوکے، 2 کروڑ لوگ مر گئے، نتیجہ یہ نکلا۔ سوال یہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر خواہش تھی کہ بھئی ہماری حکومت قائم ہو جائے، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیسے کریں گے؟ والٹر روسو نے ایک حل دیا، لوگ اس کی طرف لپکے، لیکن اصل حل جن کے پاس تھا وہ سوئے ہوئے۔ دعویٰ تو یہ ہے دنیا کے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، اور ہم لے کے صندوق میں رکھ کے آرام سے جو ہے سورہ یاسین پڑھ کے مردے پار کیے جا رہے ہیں، اس سے ہم جو ہے اپنا سبق ہی حاصل نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حجت ہمارے اوپر قائم ہو رہی ہے، وہ یہ کروڑوں انسان جو مر رہے ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر اس مسئلے کا صحیح حل ہم نے پیش کیا ہوتا، جیسے کہ اپنے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، پھر کروڑوں مرے، اس کا ایک جو ہے وہ، اب یہ دیکھیے اب آتا ہے کاؤنٹر نیریٹو۔ تب پہلے کیا آتا تھا؟ ایک دعویٰ ہے، ایک نظریے کی بنیاد پر ایک دعویٰ ہے، وہ تھیسس ہے، اس تھیسس کا اینٹی تھیسس آتا تھا، یعنی تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے، ایک تھیسس ہوتا تھا، تھیسس کا اینٹی تھیسس ہوتا تھا، یہی اصل میں وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم تو یہی ہے نا، کہ ایک تھیسس آئے گا، اس کا اینٹی تھیسس آئے گا، پھر ان میں سنتھیسس ہوگا۔ تو جب اس کا اینٹی تھیسس آیا ڈیموکریسی کا، تو وہ کمیونزم تھا، اس میں بھی کروڑوں مرے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسئلہ حل نہیں ہوا، 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، لوگوں کے حقوق یعنی وہ جو آزادی سلب ہو گئی، اور لوگوں کا انفرادی حق بالکل ہی جو ہے وہ قبض کر لیا گیا، اور کہ اس کے وہ 70 سال کے اندر ناکام ہو گیا، ایک ناکام نظام ثابت ہوا۔ لیکن اتنے لوگ مر گئے، کیوں مر گئے؟ عدل کی تلاش میں مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ جسٹس کی تلاش میں مر گئے، جسٹس پھر بھی نہیں ملا۔ یعنی ایک آدمی ماں کے پیچھے دوڑے اور برقعے والی کے پیچھے چل پڑے، اور جب اس کی گلی میں جائے تو پتہ چلے یہ تو ڈائن ہے، پھر اب دوسری کے پیچھے دوڑے، ایک اور برقعے والی مل گئی، اس نے سمجھا میری ماں، پھر اس کے پیچھے گیا، اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو ہے وہ کوئی اڈا تھا۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خوش نیتی سے گیا تھا، اچھی نیت سے گیا تھا، لیکن یہ کہ دھوکہ کھا گیا، فریب کھا گیا۔ یہ انسانیت دھوکے کھا رہی ہے اور فریب کھا رہی ہے، اور وہ رحمت للعالم، وہ ماں رحمت ہوتی ہے نا، اس نو انسانی کے لیے رحمت بن کے محمد رسول اللہ آئے تھے، وہ نظام لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب اگر یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی ہے تو اب اگلی بات سمجھ لیجئے. اگر آج ہم لوگوں کے سامنے حضرت عمر کی مثال پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے تاریخ میں مثال گزری ہے, کون کافر انکار کرے گا. ہاں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ دیتے ہیں. کوئی معقول آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل کا انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ ہندو ہو, وہ عیسائی ہو, وہ یہودی ہو, وہ مانے گا کہ تاریخ انسانی میں کامل عادلانہ نظام انہوں نے قائم کر کے دکھایا تھا. آخر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھ دیا؟ اسی نے بھی شاید 49واں نمبر حضرت تمام تر تعصب کے باوجود 100 دنیا کے ٹاپ انفلوئنشل لوگوں میں 49واں نمبر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو کیسے انکار کرے گا کوئی؟ ابو بکر کا کوئی کیسے انکار کرے گا؟ بلکہ یہ کہ یہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کی مثال ہے کہ 1935 میں جب کانگریس کی حکومتیں قائم ہوئی تو پہلی دفعہ جو ہے کانگریس کو حکومت ملی انگریز کے دور میں, تو گاندھی نے ان سے یہ کہ میں کوئی ہندوؤں کی تو کوئی مثال تمہارے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتا, تو میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں, ان کو سامنے رکھ کر حکومت کرنی ہے. تو یعنی اندھا آدمی ہوگا جو عمر کی بات نہ کرے, اندھا آدمی ہوگا جو ابو بکر کی بات نہ کرے, لیکن وہی معقول آدمی جو ان کو قبول کرے گا, اس سے جب آپ کہیں کہ ویسا ہی کاپی کر کے نظام ہم آج لا سکتے ہیں تو انکار کر دیا نہیں ہو سکتا, وہ مانے گا نہیں ہو سکتا. وہ کہے گا یہ ممکن نہیں. وہ اس دور میں تو ہو سکتا تھا, قبائلی دور تھا. اب زمانہ ترقی کر کے نیشن سٹیٹ کے دور میں آج تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. گلوبل ویلیج میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اس دور کے لیے تو بہترین نظام تھا. آج ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. وہی آدمی جو حضرت عمر کو مان رہا ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ان کے نظام کی آج کاپی کی جا سکتی ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. اسی طرح یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہ میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی. آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس میں تغیر و تبدل کر کے زمانے کے مطابق ڈھالنا پڑے گا تو اس پہ پھر اعتراض آتا ہے. مخالفین کے اعتراض کو چھوڑ دیجئے, میرے پیش نظر اس وقت اپنوں کا اعتراض ہے. اپنوں سے مراد یہ ہے کہ جو دین سے محبت کر رکھتے ہیں, جو دل و جان سے کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے, لیکن وہ بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں یہ دین تو کامل ہو گیا تھا نا حضور کے دور میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب وہ کامل ہو گیا تھا تو اب اس میں تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ دین میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور واقعی بات سچی ہے, دین میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی. کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ دین کو تبدیل کر دے. اب اس کا کیا کریں گے؟ ادھر ضرورت ہے کہ آپ اس میں کوئی تغیر و تبدل کریں, یعنی اس ماڈل میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تھا, اور دوسری طرف دین میں تبدیلی ہو نہیں سکتی. تو یہ جب اعتراض آتا ہے تو اپنی جگہ پہ یہ اعتراض ایک طاقت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب دلیل کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ اس چیز کے ساتھ جڑ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس کے ساتھ جڑ کے وہ بات بظاہر بہت مضبوط ہو جاتی ہے. لہذا اچھے بھلے مخلص لوگ پھر اس میں کہنا چاہیے کہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے, ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ آتی ہے کہ چلیں میں پہلے اس کو لے لیتا ہوں پھر دوسری کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیے اس چیز کو سامنے رکھیں. اگر اس کا مطلب دین کے مکمل ہونے کا مطلب وہی لیں کہ جو ابھی ہم نے لیا, تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں پھر اجتہاد کا دروازہ کھلا کیوں رکھا گیا؟ دین اگر کامل ہو گیا تھا تو اجتہاد کا دروازہ تو کھلا رکھا گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کا معاملہ موجود ہے کہ آپ نے ایک صاحب کو گورنر بنا کے بھیجا, انہیں بتایا فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق. اس سے نہ ملا وہاں تو رسول کی سنت کے مطابق. دونوں میں نہ ملا تو میں اجتہاد کروں گا. تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بندے کو یہ ہدایت دی ہے کہ بھائی میں نے کام کیسے کرنا ہے, فیصلے کیسے کرنے ہیں. تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں دین کے کامل ہونے کا مطلب ہے, یہ چیز تو پھر اس کی گنجائش خود اس دور میں نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تھی کہ کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ رہنمائی اللہ کے کتاب میں تمہیں ملے, نہ رہنمائی تمہیں سنت سے ملے. تمہیں پھر اپنی فہم کو,
اپنی بصیرت کو وہ فہم، وہ بصیرت جو قرآن و سنت کے تابع بناؤ۔ تم نے اجتہاد کرنا ہوگا، اور اجتہاد کا ایک اصول سمجھ لیجئے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ جو بھی آپ نے اجتہاد کیا ہے وہ قرآن یا سنت کے کسی نص کے خلاف نہ ہو۔ یعنی آپ نے اجتہاد تو کر لیا لیکن قرآن کے کسی حکم سے متصادم ہو گیا تو اب یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ تو پھر آپ نے نئی راہ نکال دی ہے، یہ تو آپ نے بدعت کر دی ہے۔ یہ قرآن و سنت کے تابع ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ اسے ثابت کر